جی السلام علیکم قابل احترام ناظرین ابھی کچھ رپورٹس ہیں کہ ایف آئی اے یا مختلف جو ہمارے محکمے ہیں وہ جو سکیمرز کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ مختلف طریقوں سے سادہ لوگوں کو میسیجز کیے جاتے ہیں، کالز کیے جاتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ سے پیسے لے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اس میں جو لوگ انوالو نہیں ہیں لیکن کسی سکیمر سے یا تھرڈ پارٹی سے وہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے، مثال کے طور پہ اس کے ایزی پیسہ میں پیسے آئے اور وہ ایک دکاندار تھا، اس کا تو قصور نہیں ہے، تو ہو یہ رہا ہے کہ اس کا بھی اکاؤنٹ ساتھ بلاک ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں سسپیشیس ایکٹیویٹی کی وجہ سے۔ اب جب اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی ہیلپ لائن کال کرتا ہے، اور ہیلپ لائن والے بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے نہیں کیا ہوا ہے، ایف آئی اے نے کیا ہوا ہے، آپ اپنے قریبی ایف آئی اے آفس جائیں، یا سم ٹائم اس کو میسج بھی جاتا ہے ایف آئی اے۔ اب ایف آئی اے آفس سے ایک عام انسان جو ہے وہ گھبراتا ہے جانے کی وجہ سے، اور وہ اس کا اکاؤنٹ بھی بند رہتا ہے۔ تو میں اسپیشل گرائے صاحب کے پاس آیا ہوں، ایڈوکیٹ گرائے صاحب جو ایف آئی اے آفس پنجاب، اس کے بالکل پاس ہی ان کا آفس ہے دیوان سینٹر میں۔ اگر آپ کو یہاں پہ سروس چاہیے ہو تو آپ سر سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہتر سروسز دیں گے۔ تو سر سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کسی بھی شہر میں ہیں، آپ پنڈی میں ہیں، سیالکوٹ میں ہیں، تو ایف آئی اے آفس جانے سے کیا عام انسان کو جس کے ساتھ جو وہ ٹھیک ہے تو کیا اسے گھبرانا چاہیے؟ اگر اس سے کہیں پہ کانفیڈنس کم ہے تو وہ کون سے پروٹوکولز کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ جو اس کے ساتھ پرابلم نہ ہو؟ میں یہاں پہ ایک مثال کوٹ کرتا ہوں کہ ایک مثال ہے گرائے صاحب کہ عام انسان اپنی گناہ کی جو زیادہ اپنی شرافت کی سزا کاٹ رہا ہوتا ہے۔ میں شاید بولنے میں تھوڑی سی مسٹیک کر گیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ شرافت پن بھی بعض اوقات بندے کو لے ڈوبتی ہے، تو اس میں جو بگ برادر ہیں، جو ہمارے وکیل بھائی ہیں، وہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جزاک اللہ میاں صاحب، شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی میل پریکٹس میں انوالو لوگ ہیں ان کو بالکل کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے، اور ان کو بالکل تھریش آؤٹ کریں، ان کو سرچ کریں اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایک قانونی کارروائی کریں۔ یہ جو بھی اس میں ادارے اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے۔ باقی رہی بات، دیکھیں جو لوگ بھی اس طرح کی سسپیشیس ایکٹیویٹی میں یا ٹرانزیکشن میں ان کو اکاؤنٹ بلاک کیا جاتا ہے یا کسی طرح کی ریسٹرکشن فیس کرتے ہیں، تو وہ دیکھیں ان کا کوئی ایز سچ کوئی اس میں انوالومنٹ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم کچھ لوگ جو بھی آپ سے یعنی کہ ٹرانزیکشن کروا رہے ہیں وہ تو آپ کوئی بونا فائڈی کہہ لیں کہ ایک اچھی جی نیت بالکل سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، یا وہ ٹرانزیکشن کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ اس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کر دیں، جی بالکل، تو وہ میں آپ کی اس بات سینس کاٹ رہا میں۔ ہوں، میں سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ جاری رکھیے گا کہ دیکھیں ایک اسکیمر ہے، ظاہر ہے اس نے پیسے یوز کرنے ہیں، تو وہ آپ دکاندار آپ سے ایک فریج لے گئے، تو آپ نے تو بیسیکلی ایک فریج بیچا اس کو۔ اب آپ کو تو نہیں پتا کہ یہ اسکیمر کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں آئے تو بلاک ہو گئے تھے اس صورت میں سر تو پلیز۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں وہ تو ایک بونا فائڈی جی جی پرچیزر کے طور پہ اس نے وہ جو اماؤنٹ ٹرانسفر کی ہے یا اس میں وہ اس نے رقم بھیجی ہے، تو وہ اس کا تو ایز سچ اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نہ تو وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ اس نے تو وہ اس کے کہنے پہ یا کسی کی پیمنٹ جو ہے وہ اس میں بھیجی ہے، تو اس کی کسی بھی طرح کوئی ایکٹیویٹی انلیگل یا غیر قانونی یا کوئی ایسی میں سمجھتا ہوں کہ سسپیشیس نہیں لگتی، کہ وہ جسٹ ایک ڈائریکشن پہ یا کہنے کے اوپر جو چیز ایک اس نے خریدی ہے اس کے عوض وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے لوگوں کو نوٹسز یا وہ ان کے علم میں آتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے فلاں ٹرانزیکشن یا اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ وہ جو ریلیونٹ آفیسر ہے، کوئی ایف آئی اے کا ادارہ ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے جو اس کو نوٹسز بھیج رہا ہے یا ریسٹرکشن کا اس میں علم اس کے علم میں آ رہا ہے، تو وہ ان کو جا کے اپروچ کرے، تھرو لیگل کونسل جائے، وہاں پہ اپنا ایک موقف دیں ان کو کہ بھئی میں نے فلاں یہ ٹرانزیکشن کے عوض جو ہے وہ یہ کیا تھا، ریٹرن سٹیٹمنٹ دیں۔ ظاہر ہے یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس سروسز کو یا اس کام کو جو ہے وکیل سب سے بہتر طریقے جی میں کر بالکل سکتے ہیں، بالکل تو وہ ان کے ذریعے وہاں پہ اپنا موقف دے، ریٹرن اس کی ایویڈنس دے،
اور اس ایویڈنس کے نتیجے میں وہ ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے وہ اس کو معاملہ جو ہے ریڈریس ہو جائے گا. اور وہ جو ادارے کے لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ تو ایک اس سینس میں دیکھ رہے ہیں نا کہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم آیا کہ کوئی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی یا کوئی مشکوک چیز تو نہیں ہے نا. وہ اس حد تک وہ پھر سم ٹائم وہ ایک جو بھی اس میں کنیکٹڈ یا اس نیٹ میں جو چیزیں آتی ہیں تو وہ ان کو نوٹس بھیج دیتے ہیں یا ان کو بلا لیتے ہیں. تو میرے خیال میں بالکل یہ فری مائنڈ کے ساتھ جو ہے آپ کو جانا چاہیے, وہاں پہ اپنا موقف بھیجیں, آپ خود جائیں, وزٹ کریں, اور انشاءاللہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بالکل ایسے ہی ہے ناظرین. اگر آپ کے جاننے والے آپ کے دوستوں کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو آپ اگر انوالو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کلیئر ہیں, آپ نے اپنی ایک پروڈکٹ بیچی ہے, تو آپ اگر تو کوئی آپ کے کیمرہ وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس کی ریکارڈنگ لے جائیں, آپ خود چلے جائیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ اپنے ایک لائر کو اپنے ساتھ لے جائیں. خاموش نہ بیٹھیں, آپ نہ خام خواہ نقصان نہ کریں. انشاءاللہ آپ کو فل ریلیف ملے گا اور آپ کا اکاؤنٹ بھی بحال ہو جائے گا. اپنا اور اپنے سے وابستہ امیدوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. گھرائے صاحب آپ کا بہت شکریہ قیمتی جی ٹائم لینے تھینک کا. یو میاں صاحب, اللہ تھینک حافظ. یو.